سورہ شمس مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 91 ہے، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے۔ اس میں 15 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ شمس کے معنی ہے سورج۔ اس سورہ مبارکہ میں 54 کلمات ہیں اور 247 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم۔ سورج کی قسم، اس کی روشنی، اس کی دھوپ کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ چاند کی قسم جب چاند اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد چاند طلوع کرے۔ یہ قمری مہینے کے پہلے 15 دن میں ہوتا ہے، یعنی جو اسلامی مہینہ ہے، چاند کا مہینہ ہے، اس کے پہلے جو 15 دن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر چاند جو ہے وہ طلوع کرتا ہے، چاند نظر آتا ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب سورج کے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب اسے چمکائے، یعنی سورج کو خوب واضح کرے، کیونکہ دن سورج کے نور کا نام ہے، تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی سورج کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال مؤثر کی قوت اور کمال پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اگر دن روشن ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورج کی روشنی بہت زیادہ ہے، یا یہ معنی ہے کہ جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کرے یا رات کی تاریکی کو دور کرے۔ والنہار اذا جلاها کے معنی ہے اور دن کی قسم جب اسے چمکائے، تو فرمایا اس سے مراد دنیا کو چمکائے یا زمین کو جب دن چمکائے، یا رات کی تاریکی اندھیرے کو دن دور کر دے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب اسے چھپائے، یعنی رات جب سورج کو چھپا دے اور آفاق پورا آسمان ظلمت اور تاریکی اور اندھیرے سے بھر جائے، یا یہ معنی ہے کہ جب رات دنیا کو چھپائے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب اسے چھپائے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے کی قسم۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور زمین کے پھیلانے والے کی قسم۔ ونفس وما سواها، اور جان کی قسم اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، اور قوائے کثیرہ عطا فرمائے، نطق، سمع، بصر، فکر، خیال، علم، فہم، سب کچھ عطا فرمایا۔ نفس کی قسم، جان کی قسم، وما سواها، اور اس رب کی قسم جس نے اس جان کو ٹھیک بنایا اور کافی طاقتیں اس جان کو عطا فرمائی، بولنے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، فکر، خیال، علم، فہم، سمجھ، سب کچھ عطا فرمایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، خیر و شر اور طاعت و معصیت سے اسے باخبر کر دیا اور نیک اور بد بتا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، یعنی خیر کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس سے باخبر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ نیک کون ہے اور بد کون ہے۔
قد افلح من زکاہا، بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستھرا کیا، یعنی نفس کو برائیوں سے پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو گناہوں سے پاک کیا، اس نے اپنے آپ کو کامیابی تک پہنچا دیا۔ وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا، یعنی جس نے اپنے نفس کو گناہ سے آلودہ کیا، گناہ میں غرق کیا، اس نے اپنے آپ کو برباد کیا، وہ ناکام ہوا۔ کذبت ثمود بتغواہا، ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، یعنی قوم ثمود نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، اس کا نام قدار بن سالف تھا، جو کھڑا ہوا اور اس نے اس اونٹنی کو شہید کر دیا جو اونٹنی معجزہ تھی۔ جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ قوم ثمود نے یہ مطالبہ کیا کہ پہاڑ شک ہو، اس میں سے اونٹنی نکلے، اور یہ اونٹنی 10 مہینے کی حاملہ ہو، نکل کر بچے کو جنم دے تو ہم ایمان لائیں گے۔ یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو انہیں یہ کہا گیا کہ اس اونٹنی کو برائی کی نیت سے ہاتھ مت لگانا۔ تو قدار بن سالف نے بڑی تلوار لی، اپنے ساتھ چند لوگوں کو ملایا اور اس اونٹنی کی پنڈلیوں پر حملہ کیا، وہ گر گئی، اسے شہید کر دیا۔ لیکن قوم ثمود اس عمل سے راضی تھی، ان سب کی مرضی سے قدار بن سالف نے یہ کام کیا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب غلط کام کیا جائے اور لوگ اس سے راضی ہوں تو وہ بھی اس غلط کام میں شریک ہوتے ہیں۔ اذ انبعث اشقاہا، جبکہ اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کے ناقے اور اس کی پینے کی باری سے بچو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس کو نقصان مت دینا، اور جب اس کے پینے کا وقت ہو تو تالاب سے پانی مت پینا، یعنی جو دن اس کے پینے کا مقرر ہے اس روز پانی میں تعارض نہ کرو، وہاں پینے کی کوشش نہ کرو، لینے کی کوشش نہ کرو، تاکہ تم پر عذاب نہ آئے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ فَعَقَرُوهَا، تو پھر ناقہ کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی اونٹنی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ پہلے اس کی کونچیں کاٹیں، اس کی پنڈلیاں کاٹیں، کیونکہ یہ اونٹنی بہت اونچی تھی، یہ قوم جو بڑے لمبے قد والی تھی، یہ اونٹنی کے گھٹنے تک نہیں پہنچتی تھی، تو انہوں نے تلواروں سے اس کی پنڈلی کو انہوں نے کاٹا، پھر وہ اونٹنی گر گئی، اسے شہید کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی۔ یعنی جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا، انہیں جھٹلایا اور اس اونٹنی کو شہید کر دیا، تو اس وجہ سے ان پر عذاب آیا اور سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ان میں سے کوئی نہ بچا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں، جیسا بادشاہوں کو خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی پر حملہ کرتے ہیں تو انہیں خوف یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی پلٹ کر ان پر دوبارہ حملہ نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں سے کسی کا خوف نہیں کہ عذاب کے نازل ہونے کے بعد وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو ایذا پہنچا سکیں،
ولا یخاف عقباها، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ سورہ شمس کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔